ویلیوز چینج ہو گئی اوور دا پیریڈ آف ٹائم؟ اگر اتنا بڑا چینج لوگوں کی سوچ میں آ رہا ہے کہ وہ اتنی بڑی رسپانسبلٹی کو اس طرح سے ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں، تو یہ کوئی ویلیو سسٹم ہمارا چینج ہو رہا ہے یا واٹ؟ ویلیوز تو ابھی اس حد تک چینج نہیں ہوئی، لیکن ہمارے پاس ڈیلیبریٹ کرنے کا یعنی سوچنے کا وقت نہیں رہا. لیکن جب ہمارے پاس چیزوں کے بارے میں سوچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے وقت کم ہوتا ہے تو ہم کوئک فکس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جو وقتی طور پر جس سے مسئلہ حل ہو. مثال کے طور پر اگر آپ کا ڈرائیور اچھا نہیں ہے تو ایک دفعہ آپ ناراض ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں میں ڈرائیور بدل چینج کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی گول سیٹنگ کریں یا اس کے ساتھ مینجمنٹ کو اپنی بہتر بنائیں. آپ کو وہ کوئک فکس اچھا لگنے لگتا ہے کہ اس کو نکالو اس کو پکڑو، اور ایک دن آپ ڈرائیور کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، پھر گارڈ کے ساتھ کرتے ہیں، پھر میڈ کے ساتھ کرتے ہیں، اور پھر جب آپ کو خاصی پریکٹس ہو جاتی ہے رشتے توڑنے کی تو پھر آپ ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں پہلی چوائس وہ آتی ہے کہ جو چیز اب دیکھیں ڈسپوزیبل کا زمانہ ہے نا، یعنی 1950 میں چیزیں اس لیے بکتی تھیں کہ وہ پائیدار ہیں. آج چیزیں اس لیے نہیں بکتی کہ وہ پائیدار ہیں. آج کل لوگ کہتے ہیں پائیداری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی چیزیں بدل لی جا سکتی ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے بہتر ماڈلز آ جاتے ہیں، اس لیے لوگ اب پائیداری کو مانتے ہی نہیں. پہلے پائیداری ایک بہت اہم فیکٹر تھا. تو رشتہ داروں میں بھی پائیداری کی بات جو ہے تقریباً ختم ہو گئی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک رشتہ نہیں چلے گا تو نیا رشتہ بنا لیں گے، لیکن اگر پہلا رشتہ نہیں چلے گا تو دوسرا رشتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ آپ کو اصل میں جو مسئلہ ہے اس کا حل وہاں ملے گا کہ جہاں الجھن ہے. جہاں الجھن نہیں ہے اس سے مسئلے کا حل آپ کو نہیں ملے گا. جیسے دو بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان کوئی مسئلہ ہے اور آپ وقتی طور پر کسی طرح اس الجھن کو دور کر دیتے ہیں کوئک فکس کے ذریعے، تو ایک اور چیز ان کے درمیان آ جائے گی جو کہ مسئلہ بن جائے گی. کیونکہ کوئی بھی چھوٹا موٹا تنازع جو دنیاوی چیزوں کو لے کے ہوتا ہے، اگر آپ کسی میجک سے یا کوئی رقم خرچ کر کے اس مسئلے کو حل بھی کر دیں تو جو دو لوگوں کے درمیان دل کی الجھن ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، وہ ٹھیک کرنے سے ٹھیک ہوگی. اور اگر آپ الجھنیں ٹھیک نہیں کریں گے اور رشتے توڑتے رہیں گے تو پھر ہمارے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ بے قابو ہو جائیں گے، یعنی وہ زوردار طریقے سے ہمارے دماغ کے اندر نفسیاتی بیماریوں کو پیدا کرنے لگیں گے، کیونکہ ہم اصل مسئلے کو حل کرنے کی بجائے کوئک فکس کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں ہمارے، یہ اس وجہ سے بھی خراب ہوتے ہیں جب ہمیں کوئک فکس کے ذریعے مسئلے حل کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اور دنگا فساد ہمارا زبانی یا ہاتھا پائی یا گھورنا یہ چلتا رہتا ہے. اس کے اوپر دوہرا یہ کہ جب ہم نیند پوری نہیں کرتے اور جب ہم فزیکل ایکٹیویٹی میں نہیں جاتے، کیونکہ زیادہ تر آج کل ہمارے پاس ایسے سسٹم ہیں، ہم سیڑھیاں چڑھنے کی بجائے لفٹ استعمال کرتے ہیں، ہم گاڑی استعمال کرتے ہیں، پیدل چلنے سے گریز کرتے ہیں، ہم کسی کو آواز دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز دے دو، پانی دے دو، کھانا دے دو، ہم ہلنا جلنا نہیں چاہتے، ہم تشریف کو رکھنا چاہتے ہیں، تشریف کو اٹھانا نہیں چاہتے. بہت سارا مسئلہ تشریف کا بھی ہے کہ جو تشریف ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی کمفرٹیبل بنائی ہے کہ جب ہم نے تشریف رکھی ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس تشریف کو اٹھانا یہ بھی رواج ڈالنا پڑے گا. جیسے ہم ایک دوسرے کہتے ہیں آپ تشریف رکھیے تو ہم کہتے ہیں نہیں آپ تشریف اٹھائیے ذرا. اچھا جب ہم تشریف اٹھانے لگتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے بہت سارے کام سنور جاتے ہیں، پروکریسٹینیشن ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ تر جو کام ہمارے رہ جاتے ہیں وہ اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ اس میں ایک حصہ یہ تشریف کا بھی ہوتا ہے کہ اسے اٹھانا پڑتا ہے. چاہے آپ کا کام کوئی بھی ہو، آپ کوئی بھی کام ذہن میں لائیں جو پچھلے 3 ہفتے میں آپ کرتے رہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں سینکڑوں بار آپ نے تشریف کو ضرور زحمت دی تھی. بھی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے.
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।